اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے جب آپ کو تنگ پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ یعنی رسول اللہ کی زندگی دین اسلام کی خاطر وہ رسول کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا رسالت کے لیے، اور وہ رسول کہ جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول کہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ رسول جو تزکیہ نفس کرتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا پیغمبر اسلام کے لیے کہ دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا اور گھر گھر یہ اسلام کا پرچم لہرانا، یہ آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا کہ جس وقت رسول اللہ نے یہ اعلان رسالت فرمایا، اور یہ اعلان بھی ان کے سامنے ہو رہا ہے کہ جنہیں قرآن نے کھلی ہوئی گمراہی میں جو لوگ تھے ان کے لیے اللہ نے اسی سورہ جمعہ کی آخری آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی اچھے لوگ نہیں تھے، برے لوگ تھے۔ برے لوگوں کو اچھا بنانا، جس میں انسان مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر کائنات کے سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو جب ہم نے تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اب کس کے ذریعے کیا؟ تمام تفاسیر، تمام تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی جو مدد فرمائی ہے وہ جناب حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے، اور اللہ نے جو پشت پناہی کی رسول اللہ کی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جناب رسول خدا کو وہ مقام، وہ عزت عطا فرمائی کہ یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ اور جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس مشکل ترین وقت میں اپنے مال کے ذریعے رسول اللہ کی مدد کی، بلکہ یہ مدد رسول خدا کی نہیں تھی بلکہ دین الہی کی مدد تھی۔ اور مال وہ ہے کہ جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیسہ جس سے انسان محنت اور مشقت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور انسان ایسے خرچ نہیں کرتا مگر جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایمان ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں رسول اکرم کے ہاتھوں سے وہ مال خرچ کیا۔ اور ان کی فضیلت کے لیے کہنا کافی ہوگا کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنت بی اذ کفر بی الناس۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے آئیں کہ جب تمام لوگ انکار کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت جناب سیدہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں وَصَدَّقْتَنِي اِذْ كَذَّبْنِي النَّاسِ، اس وقت جناب سیدہ نے میری تصدیق کی کہ جب سب لوگ جھٹلا رہے تھے، یعنی جب انکار کر رہے تھے اس وقت ایمان لے آئیں۔ اس وقت جناب سیدہ نے خدیجہ نے اس وقت تصدیق کی کہ جب سب جھٹلا رہے تھے۔ آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا، اس وقت میرے لیے وسعت قائم ہوئی، اس وقت دین اسلام پھیلا کہ جب جناب سیدہ نے وہ مال میرے حوالے کیا۔ وہ دین اسلام پر جو جناب سیدہ خدیجہ نے مال خرچ کیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا، جناب خدیجہ نے مال کے ذریعے اسلام کو آگے بڑھایا، دین خدا کی مدد فرمائی۔ آگے فرماتے اذ حرمنی الناس، اس وقت کے جب لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، کوئی رسول اللہ کا مددگار نہیں تھا۔ اس وقت اگر کوئی تھا تو کائنات میں دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کی بہت بڑی مدد کی ہے اور جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ ایک ذات جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور دوسری ذات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں پیغمبر اسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما قام استقام الدین، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین آج مستحکم ہے، آج یہ دین قائم ہے، آگے فرماتے الا بسیف علی، اس چیز کے سوائے
کہ علی کی تلوار کے آگے فرماتے ہیں ومال و خدیجہ، اور دوسرا مال خدیجہ کے ذریعے، یعنی رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دین مستحکم ہوا، دین کامیاب ہوا، دین کی بنیادیں مضبوط ہوئیں تو فقط دو چیزیں ہیں اسلام میں، الا بسیف علی، سوائے ایک علی کی تلوار کے، ومال و خدیجہ، اور دوسرا جناب سیدہ خدیجہ کا مال۔ یعنی اسلام آج جو پھیلا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اگر کسی مسجد سے آذان آ رہی ہے، اگر کسی مسجد سے محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، یا یہ قرآن مجید یا یہ دین اسلام، یہ تمام تر عبادات، اگر یہ دین اسلام آج موجود ہے تو یہ مرہون منت جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے، کیونکہ رسول اللہ ان کے احسان کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر دین قائم ہے تو ان دو ہستیوں کی وجہ سے، ما قام استقام الدین، یعنی آج اگر دین قائم ہے تو ان دو ہستیوں کے ذریعے سے۔